سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ نے تلاوت سنی، بہت بہترین تلاوت تھی اس بچے کی، اور انشاءاللہ العزیز وہ دوبارہ آئیں گے، بہترین تلاوت کریں گے اس سے بہتر، کیونکہ تلفظ کی ادائیگی ان کی بہت اچھی ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور بہتر انداز میں تلاوت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ کلاسوں میں ہم ان کو دعوت دیں گے تاکہ ان کی تربیت بھی ہو جائے، اور پھر آنے والے دنوں میں یہ مختلف جگہوں پر اس طرح تلاوت کر کے لوگوں کو قرآن کا پیغام سمجھانے میں کامیاب رہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آج ہم سب کو قرآن کی فکر کے لیے قبول فرما دے۔ آج کے سبق میں ہم نے سورہ یوسف کے 6 سے لے کر 10 پر مشتمل آیات ہیں، اور آپ نے تلاوت سنی ہے۔ اس کے اندر انگریزی کا ترجمہ اس سے لکھا ہے کہ باہر کے لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کچھ انگریزی میں بھی لکھا کریں، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اردو میں جو لکھا ہوتا ہے، لیکن انگریزی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے ان کے لیے، آپ کے لیے تو اردو ہے، تو اس لیے میں جلدی جلدی لکھ رہا تھا، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو آپ کوشش کریں جہاں غلطی ہو وہ غلطیوں کی اصلاح کریں۔ اب ترجمے کی طرف ہم جائیں گے کہ جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، آپ خواب کو پتہ ہے کہ کیا خواب تھا؟ کہ 11 ستارے، سورج اور چاند میرے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ خواب کس کو بتایا ہے؟ اپنے ابو کو، یعنی ان کا اپنے والد صاحب کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ نہ کسی دوست کو
نہ ماں کو نہ کسی اور کو، ڈائریکٹ اپنی ابو سے اس کا وہ کیا. تو والد صاحب نے کیا کہا تھا کہ لا تقصص رؤیا کا، کہیں اپنا یہ خواب بیان نہ کرنا اپنے بھائیوں کے سامنے، ورنہ وہ کیا کر دیں گے، تمہارے خلاف ایک پلان بنائیں گے، تمہیں ہو سکتا ہے ایک سازش کے تحت تمہیں قتل کر دیں، کچھ ہو کر دیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو یہ بات نہ بتائیں. آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر باپ کس طرح بتا رہے ہیں آگے جا کر کے، کہ جو خواب تھا اس کی تعبیر کیا ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یہ جو کذالک ہے نا، یعنی اس طرح یہ جو خواب تھا اس کی نوعیت یوں ہے. یشتبی کا، یا کے معنی یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے. وہ اشتباہ کہتے ہیں، مشتبہ کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، اور نام بھی ہم رکھتے ہیں نا مشتبہ. مشتبہ کے معنی کیا ہے؟ چنیدہ، سلیکٹڈ. ٹھیک ہے، کہ آپ کو سلیکٹ کرے گا، چوز کرے گا، چنے گا، وہ منتخب کر دے گا. اور کا کے معنی تجھے، یعنی اللہ جو ہے منتخب فرمائیں گے تجھے. اب آگے رب لکھا ہوا ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ رب کا تیرا رب. ترجمہ کیا ہوگا؟ تیرا رب منتخب کرے گا تجھے. اس طرح یہ جو خواب ہے اس طرح کا ہے. خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا رب تجھے منتخب فرمائے گا. وَيُعَلِّمُكَ، اور علم سے مالا مال کرے گا. اور کا جب آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تجھے، اور تجھے علم عطا کر دے گا. من تعویل الاحادیث، تعویل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ فراست، فہم و فراست، کسی بات کی تہ تک پہنچنا. ٹھیک ہے، تو آپ کے من تعویل یعنی فہم و فراست. کس چیز کا؟ باتوں کا. حدیث کہتے ہیں بات کو، یعنی باتوں کے بارے میں فہم و فراست آپ کو عطا کر دے گا. بات سمجھ آئی کچھ؟ کہ جب بھی کوئی بات کرے گا تو آپ اس کی بات تک فہم تک پہنچ جائیں گے. اس کا معنی ہے تعویل الاحادیث. یہ خوابوں کی تعبیر جو ہم کہہ رہے ہیں، خواب جو آپ خوابوں کی تعبیر ہے، وہ اصل میں خوابوں کی تہ تک پہنچنا کہ اس کے کیا خیالات ہیں، کیا سوچ ہے جو یہ بات کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خصوصی علم اب آپ کو عطا کر دے گا. آگے وَيُتِمُّ، اور تمام کر دے گا، مکمل کر دے گا. یہ یاد رکھیں، یہ یا جب آتا ہے نا، یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے. اصل لفظ ہے تمام کر دے گا، تمہ. نعمتہ، اپنی نعمت، اپنی نعمت تجھ پر کیا کر دے گا؟ پورا کر دے گا، مکمل کر دے گا. علیکہ، تجھ پر بھی اپنی نعمتوں کو مکمل کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی فیملی پر، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر. آل کہتے ہیں نا، آل عمران آپ نے پڑھا ہوگا، عمران کی فیملی. تو آل یعقوب کے معنی کہ یعقوب کی فیملی. جس طرح، یہ کما کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جس طرح. اب یہ ایک لفظ اور ہے، کما. ایک ہوتا ہے کما، ایک کما. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کما کے معنی تم دو، اور کما کے معنی ایز، جیسا کہ، جس طرح. یعنی آپ دیکھیں گے ابھی آپ نے کما صلیتا پڑھا تھا نا،
تو یہ کما کے معنی جس طرح، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں گے کما، تو کما کے معنی تم دونوں، یعنی زبر اوپر زبر ہے، اوپر نیچے کیا ہے؟ پیش ہے. تو کما کے معنی تم دونوں، اور کما کے معنی جس طرح. تو ہم دیکھیں گے اتمہ مکمل کر دیا تھا، ہاں اپنی نعمت، اپنی نعمت کو، الا ابوئی کا، الا کے معنی اوپر، ابوئی کا تمہارے کہاں ہے؟ یہ کا ابوئی کے معنی دو بزرگوں، دو باپوں، دو باپ تو نہیں ہے نا، ابوئی کا دونوں، دو بزرگوں پر. تو اس کو انگریزی میں یور ٹرو فور فادر، جو آپ سے پہلے، وہ کون ہے؟ ابراہیم اور اسحاق، یہ باپ. من قبل، قبل عظیم، اس سے قبل کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام ہے وہ، اور اسحاق علیہ السلام. ان رب کا، بے شک تیرا رب جو ہے بہت خوب علم رکھنے والا، خوب جاننے والا، اور خوب بہت فیصلہ کرنے والا، بہت حکمت والا، فیصلہ کرنے والا، ان دونوں معنوں میں ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو بات کہی جا رہی ہے، آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں. کیا ہے؟ ابو الانبیاء ہیں. اب ان کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے یعقوب علیہ السلام. کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل. ان کا بیٹا کون ہے؟ یوسف ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ ساری کیٹیگری جتنے بھی پیغمبر ہیں، یہ کوئی لاکھوں میں ہیں، اور آخری پیغمبر ہیں وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. ان تمام پیغمبروں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ جو بنی اسرائیل ہے، یہ کہاں شروع ہوتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے ان کو یوسف علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، آپ قرآن میں دیکھیں گے وہ سارے کے سارے، نوح علیہ السلام نہیں، وہ تو آگے ہے نا. اس کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اور ان میں پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بنی اسرائیلی ہے. قرآن مجید میں ایک سورت کا نام بھی میرے خیال میں بنی اسرائیل ہے نا، ان کے نام پہ سورت ہے پورا. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو پوری دنیا پر فضیلت دے رکھی ہے، یہ بنی اسرائیل کو. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان میں سے، یہاں کوئی پیغمبر نہیں ہے، یہاں کوئی پیغمبر نہیں ہے، یہاں پہ در پہ پیغمبر ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر بنتے ہیں. کب؟ کتنا عرصہ بعد؟ 571 سال بعد کون آتے ہیں؟ اس دوران یہ سارے پیغمبر یہاں آتے رہے ہیں. انہوں نے تو پورے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ غور کریں گے یورپ میں سارے یہی ہیں، فلسطین میں، ادھر علاقوں میں یہ لوگ ہیں. اس کا بتانا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ یعنی خود قرآن اس کے بارے میں بہت زیادہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نام پہ ایک سورت بھی ہے، یوسف علیہ السلام پہ ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کے نام پہ کوئی سورت نہیں ہے. یہ بھی آزاد تک
ان کی جگہ جو صورت رکھی ہے وہ کون سی ہے؟ بنی اسرائیل. پھر پورا نام ہی نہیں کا رکھ دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ ان ربک علیم حکیم، میرے بیٹے تیرا رب جو ہے وہ بہت علم والا ہے اور بہت حکمت والا ہے. یہ نصیحت کون کر رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو. اب یوسف علیہ السلام کو کتنا علم ملا یہاں سے دیکھیں ذرا. آگے کیا بتا رہے ہیں؟ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اب واقعہ شروع ہوگا کہ واقعہ کیا؟ لقد، یقیناً. واقعہ اس طرح ہوا ہے یقیناً بلا شبہ کانا ہے فی یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں، بھائیوں کے اس واقعے میں، واقعہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں میں آیات ہیں. کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، یعنی غور و فکر کرنے کی نشانیاں ہیں. یہ کے معنی کے لیے آگے ال ہے. ال کے معنی تمام. سائل کس معنی؟ سائل کس کو کہتے ہیں؟ سوال کرنے والا. اور جب سائل کے ساتھ یا نون آ جائے تو کیا ہوگا؟ سوال کرنے والوں کے لیے، جتنے بھی سوال کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بہت زبردست عبرت کی نشانیاں ہیں. اب پوچھنے والا ہو تو وہ کرے گا نا، کیا پوچھے گا کوئی نہیں. کیا ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ تو ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سوال کرتے ہیں یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا ہوگا. تو وہ سوال جو کریں گے ان کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ بہت بڑا سبق ہے، بڑی نشانیاں ہیں. اب آگے دیکھیں. اب یاد کرو اس وقت کو جب قالو، انہوں نے پلان کر کے کہا، انہوں نے کہا. اب ان کو پلان بنا رہے ہیں. آپ نے کیا کہا تھا کہ ان کے سامنے نہ بیان کرو، اور ان کو پتہ چل گیا تو اب پتہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اب پلان کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. نہ یوسف لا گیا نا لام، شورلی، یقیناً، بلا شبہ، بلا شبہ یوسف و اخوہ، اور اس کا بھائی، احبو، بہت محبوب ہے، بہت عزیز ہے. بہت احب لگا، الف لگا دیا نا، بہت بہت محبوب ہے، بہت پیارے ہیں. الا ابینا، ہمارے ابا جان کو. ابھی کے معنی ابو، نہ معنی ہمارے. من، نہ، من کے معنی سے، من سے، اور نہ کے معنی ہم سے، یعنی ہم سے زیادہ ہمارے ابا جان کو کیا ہے؟ دونوں بہت پیارے ہیں. جبکہ ونحن، اور ہم کیا ہیں؟ عصبہ، ایک بڑی ٹیم ہے ہماری. چاہیے تو یہ کہ ہمارا ابو ہماری طرف التفات کرے، وہ سارا ادھر جا رہے ہیں، جبکہ طاقتور ہمیں، عصبہ کیا جتھا ہمیں، یعنی ٹیم، ایک ٹیم ہے ہم. گروپ ہے ہم، گروہ ہے، بڑا گروہ ہے ہم. اچھا، یہ عصبہ کا لفظ جو ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تعصب، عصبیت،
یہ لفظ وہ پارٹی جو دشمنی پر اتر آئے، یہ کیونکہ اب دشمن بن گئی نا، تو یہ پارٹی نہیں ہے، یہ دشمن دار تعصب رکھنے والے لوگ ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو خود کہا کہ ہم ایک بڑا جتھا ہے، بڑی پارٹی ہے۔ ان ابانا، بلا شبہ ابانا ہمارے والد صاحب جو ہے وہ کیا ہے، لفی یقیناً غلطی پر ہیں، ضلال کے معنی غلطی پر ہیں، مبین کلیئر واضح، یعنی ہمارے ابو جو ہے بالکل واضح کلیئر غلطی پر ہیں، کیونکہ ان کی زیادہ توجہ کس طرف ہے، اور دونوں آپس میں بھائی تو ہیں لیکن مائیں علیحدہ علیحدہ ہے، تو یہ تو واضح ہے یار کہ ہمارے ابو جو ہے وہ یقیناً بڑی غلطی کر رہے ہیں، تو ہم دلال کے معنی گمراہ نہیں کہیں گے نا، یہ گمراہ ہیں، ہم کیا کہیں، غلطی پر ہے۔ اب کیا کرو، اقتلو، اب پلان کیا کر رہے ہیں ان سب نے، اقتلو قتل کر دو، آؤ قتل کریں، قتل کرو یوسف کو، یا اس طرح کرو پھینک دو، اس کو یوسف کو پھینک دو، ارضن کسی سرزمین پر، کسی زمین پر، کسی ملک میں، یعنی ارضن کے معنی کوئی زمین ہو سکتی ہے، کوئی زمین، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری اپنی زمین نہ ہو، افغانستان کی طرف بھیج دیں، یا کہیں عراق کی طرف یا کسی اور ملک کی طرف، اس کا ایسا کرے پھینک دیں گے۔ اس وقت تو میرے خیال ویزا نہیں تھا اس طرح کا، تاکہ وہاں کے لوگ ان کو سنبھالیں اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون ہے، تو یا تو اس طرح کرتے ہیں کہ کسی ملک میں جا کر پھینک کے آ جاتے ہیں، یا کیا کریں، قتل کر دیتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا، یخلو خالی ہو جائے گا، فری ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، یخلو خالی ہو جائے گا، اردو میں بھی ہم ایک خلا کہتے ہیں نا، لکم تمہارے لیے، وجہ کہتے ہیں چہرہ، ابھی کم تمہارے باپ کا، اپنے باپ کا، یعنی ہمارے ابو کا اپنے باپ کا چہرہ، کیا ہو جائے گا، ہماری طرف توجہ کرے گا، متوجہ ہو جائے گا، وَتَكُونُ، اور اس قتل کے بعد اور یوسف کو کسی جگہ پھینکنے کے بعد، اس کے بعد کیا کہیں گے، اور ہو جائیں گے ہم، من بعد ہی، اس واقعے کے بعد، قومن، ایسے لوگ جو کیا ہیں، اصلاح کرنے والے، نیکوکار، اپنے آپ کو نیکوکار ثابت کر دیں گے، یا ہماری جو گھر میں یہ کمزوری ہے یہ ختم ہو جائے گی، باپ ہماری طرف توجہ دینا شروع کر دے گا، تو ہمارا گھر کیا ہو جائے گا، ایک بہتر گھر بن جائے گا۔ اب یہاں پہ قالا، ایک نے کہا، قالا کہا، قائلن کہنے والوں میں، کہنے والوں والے میں سے، کہنے والے نے کہا، ایک نے کہا، منہم ان میں سے، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا، مت تم قتل کرو، کس کو، یوسف کو، یوسف کو قتل نہ کرنا، بلکہ کیا کرو، وَأَلْقُوهُ، اور پھینک دو، اور پھینک دیں، اس کو۔ اچھا یہ لفظ اس طرح ہے
القو اس طرح ہے، آگے واو الیف ہے اور آگے ہو ہے. القا کے معنی پھینکنا، ٹھیک ہے، لیکن واو الیف کے معنی سب مل کر کے، سب مل کر کے کیا ہے پھینکے. ہو اس کو، یہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کو. فی غیابت الجب، فی کے معنی ان میں، غیابت کے معنی اندھیرے، اور جب کہتے ہیں کنویں میں. ایک اندھیرے کنویں میں اس کو کیا کرے؟ پھینک دو. اب مشورہ دے رہے ہیں نا کہ قتل نہیں کرنا ہے. یہ ایک بھائی بڑا اچھا ہے، ابھی اس کے دل میں کوئی ترس ہے نا، باقی تو کریں قتل کرو یا کسی طرح زمین میں پھینک دو. یہ کہہ رہے نہیں یار یہ نہ کرو، بلکہ کیا کرو، اس کو کسی کیا ہو جائے گا؟ یلتقط، اٹھا لے گا. وہ اس کو بس کوئی سیارہ. اب سیارہ کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ کار کو بھی کہتے ہیں. گاڑی نہیں چلا، کار، چلنے والا. اسی طرح سیارہ جو گھومنے والا، جو چلنے پھرنے والا، اس کو سیارہ کہتے ہیں. جو گھومتا نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ستارہ. ایک سیارہ اور ایک ستارہ. تو یہ سیارہ ہے. سیارہ کے معنی راہگیر. راہگیر کیا ہو گیا؟ راہ چلنے والے. راہگیر، قافلہ، چلنے والا قافلہ. اس کو اٹھا لے جائے گا. ان کن تم، اگر کن ہو تم فاعلین، کام کرنے والے. اگر اس طرح کا کام کرنے والے ہو تو میرا مشورہ یہ تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ ترجمہ تھا جو ہم آج مل کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ بہت سارے الفاظ ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے، لیکن جب آپ غور کریں گے تو سارے الفاظ بالکل کلیئر ہو جائیں گے. اور ہمیں پتہ چلے گا کہ جب ہم قرآن کو کھولیں گے تو ہمیں یہ واقعہ ایسا نظر آئے گا جس طرح میری آنکھوں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہوں گے. پھر امام کے پیچھے جب ہم کھڑے ہوں گے اور امام صاحب اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعہ کیسے ہوا. مثال کے طور پر وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اس کا معنی کیا ہے؟ اور وہ خواب کا معاملہ اس طرح ہے، یعنی اس کے پیچھے کیا ہے؟ خواب جو آپ نے دیکھا ہے اس کا معاملہ کچھ اس طرح ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یشتبیک ربک، تیرا رب تجھے منتخب فرما دے گا. اور رب کا تیرا رب. وَيُعَلِّمُكَ، اور تجھے علم عطا کرے گا. وَيُعَلِّمُكَ، اور سکھائے گا تجھے. مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس چیز کو ایک ترجمہ یہ خوابوں کی تعبیر، ایک ہے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم. اب آپ جو بھی سمجھ رہے، احادیث کہتے ہیں باتیں، بیان، نیریٹو، اور تعویل کہتے ہیں فہم و فراست. اب میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا ہوگا، لیکن جو ذہین آدمی ہوتا ہے نا ان کو پھر سارا پتہ چلتا ہے یعنی کیا کہہ رہا ہے، کیا پلان کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے. وہ بہت دیر تک پہنچتے ہیں. تو یہ آپ کو وہ علم عطا کر دے گا اللہ تبارک. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت کو کیا کر دے گا؟ مکمل کر دے گا تجھ پر. علیکہ، تجھ پر بھی. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی پوری فیملی پر، خاندان پر. اب بتا رہا ہے کما، جس طرح اتمہا، اپنی تکمیل یعنی مکمل کی تھی اپنی نعمت کو، علی ابویک، تیرے دادا پر دادا پر، من قبل، اس سے پہلے. وہ کون تھے؟ ابراہیم اور اسحاق. ان کے اوپر، یعنی وہ پردادا ہو گئے، دادا پر دادا ہو گئے. میرا خیال اس طرح ہی آیا کہ ان کے اوپر جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اس نے اپنی نعمتیں
کی تکمیل کی تھی، اسی طرح وہ ہم پر بھی کرنے والا ہے اور تجھ پر بھی. یعنی اس خواب سے یہ پتہ چلتا ہے ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب کیا ہے، بہت زیادہ علم والا اور بہت زیادہ فراست اور حکمت. اور علم کی بنیاد پہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ تیرا رب علم کی بنیاد پر سارے فیصلے کرتا ہے. جب علم ہوتا ہے نا پھر فیصلے کرتا ہے تو مزہ آتا ہے. یہ ہے یہ سب بات ہے. اب آگے یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوگا. اب آپ دیکھیے غور سے، لقد کان فی یوسف و اخوتہ، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں کے واقعے میں آیات ہے. کیا ہے؟ عبرت کی نشانیاں ہیں، سبق آموز واقعہ ہے. مگر کن لوگوں کے لیے؟ للسائلین، جو پوچھے گا، جو پوچھنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر. اور جو قرآن کو ختم کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے. مسلمان کیا کرتا ہے؟ قرآن کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے. ختم نہیں کرنا ہے. جب آپ سمجھیں گے آپ سوال کریں گے. اب میں جب الطاف صاحب کے ساتھ جاتا ہوں، شیخ صاحب سے پوچھتا ہوں بھائی وہ جو لفظ ہم نے کہا تھا وہ کیا ہے، تو ہم آپس میں بات کر لیتے. کیوں کرتے ہیں؟ کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی نا. جب آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ سوال کرتا ہے. جب آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ سوال نہیں کریں گے. جب آپ کو سمجھ آ جائے تو جب میں پڑھا رہا ہوں گا تو آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں، آیات کے معنی یہ تو نہیں ہے. پھر اس پہ ڈسکشن کریں گے، آپ بات کریں گے تو مزید دیر تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. یاد کرو اب اس وقت کو، واقعہ کیا ہوا تھا، یعنی اس لمحے کو ذرا یاد کرو. قالو، جب ان سب نے پلان کر کے کہا، منصوبہ بندی کر کے کہا کہ یوسف واخوہ احب، کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ یقیناً یوسف علیہ السلام، یہ لام اس نے لگایا ہے تاکید کے لیے کہ یقیناً بلا شبہ شورلی یوسف اور اس کا بھائی جو ہے بہت زیادہ عزیز ہے، محبوب ہے، الا ابینا، ہمارے ابو جان کو، ہمارے ابو کو، یعقوب علیہ السلام کو، منا، ہم سے زیادہ کیا ہے، محبوب ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ طاقت کے لحاظ سے ہم زیادہ ہیں، ہم بڑی ٹیم، بڑا جتھا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے ان ابانا، کہ بے شک ہمارا ابو جو ہے لفی ضلال مبین، سری غلطی پر ہے، واضح غلطی پر ہے، غلطی کر رہے ہیں وہ. اب یہاں ہم کہہ سکتے ہیں ضلال کے معنی کیا ہے؟ گمراہ ہے. تو ہم ایک پیغمبر کے لیے گمراہ کا لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں. اقتلوا، اس کو کیا پڑھیں گے آپ؟ اچھا ادھر نون لکھا ہوا ہے نا، آپ نے پوچھا نہیں ہے کہیں مجھ سے یہ نون کیوں لگا ہوا؟ یہ ملانے کے لیے. اس کے نیچے ضلالن ہے نا، اس کے اندر مبینن ہے، یہ بھی مبینن ہے. تو یہ نون اس لیے لگایا کہ دو زیر جو ہے وہ کاٹے، اور اس کے بعد نون جو ہے جو نن ضلالن، وہ نون اس کے ساتھ لگا دیں. یہ پڑھیں گے اقتلوا، کیا پڑھیں گے؟ اقتلوا. جب نون نہیں پڑھیں گے تو پھر کہیں گے اقتلوا، اقتل، قتل کر دو، اقتلوا، سارے قتل کر دو. یوسف کو قتل کر دیں. اب اطرحوہ، کیا ایک دو، اردن، کیا. اب خیال کریں گے آپ یہاں پہ کہ یہ جو لفظ ہے یہ اسی طرح ہے اقتلوا، یہ اطرح ہو، اور یہ اس طرح ہے، اسی طرح جس طرح یہ اقتلوا، اترکوا، اس طرح کا لفظ. تو کیا ہوگا؟ یا تو اس کو پھینک دے سارے اردن، کسی زمین کے اوپر، علاقے میں، پھر کیا ہوگا؟ یخلو، فری ہو جائے گا.
خالی ہو جائے گا. لکم تمہاری طرف وجہ ابیکم کس کا؟ میرے اپنے ابو کا جو توجہ ہے وہ ہماری طرف ہو جائے گی. یہ وجہ جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں وجہ دیکھیں وجہ یہ وجہ ہے نا اس کو وجہ کہتے ہیں. اور جب آپ اس کے تا لگا دیں تو کیا کہتے ہیں؟ اور جب آپ اس کے میم اور تے لگا دیں تو کیا ہوگا؟ یہ لفظ میں توجہ جا اس کا میں نے فیس ادھر کریں تو یہ وجہ سے فیس سے اس سے یہ سارے الفاظ ہیں. پھر آپ اس کو وجوہات بھی کہتے ہیں اس طرح. بہرحال اب دیکھیں وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اس کے بعد ہم کیا ہو جائیں گے؟ باپ کے سامنے نیک بن جائیں گے, صالح بن جائیں گے. ہمارے گھر میں ایک زبردست رونق آ جائے تو یہ ہوگا کہ باپ ہمارے ساتھ محبت, ہم ان کے ساتھ محبت کریں گے. اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے. یہ ہمیں طریقہ آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں. قال قائل منهم اب پلان ہوا نا, منصوبہ بندی ہو گئی. تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں بتانا کہ اس طرح کریں گے, ان کو پتا تھا کہ اس طرح کرنے والے. تو قال قائل منهم تو ان میں سے کسی بولنے والے نے یہ مشورہ دیا کہ لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرنا, بلکہ کیا کرو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ کیا کرو کسی اندھیرے کنویں میں پھینک آ جائیں تو زیادہ بہتر یہ ہے. اب انہوں نے پلان بنایا ہوگا, جو راگیر ہیں قافلے جانے والے ان کو پتا ہوگا کہ یہاں سے کون جاتے ہیں, زیادہ جانے والے کون ہیں, ان کے ساتھ ہوئے بارگیننگ کی ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا. یلتقطہ بعد السیارہ کوئی قافلہ آئے گا اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. ان کن تو فاعلین اگر تم نے کوئی کام کرنا ہے تو ایسے ہی کرو, یہ بہتر یہ ہوگا. اب اس کے بعد کیا واقعہ ہوگا آئندہ کی کلاس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. آج کا سبق لمبا تو ہو گیا لیکن یہ ہے کہ الفاظ کو سمجھانا بھی ہوتا ہے تو آپ کا ٹائم لگا ہوگا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ٹائم لگ جاتا ہے لیکن ٹائم ہمارا قیمتی ہو جاتا ہے. اب 8:54 ہو گئے تو 20 اگر نکالیں گے تو 34 منٹ ہو گئے نا, 35 منٹ تو وہی ٹائم ہو گیا جو کالج میں اسکولوں میں ٹیچر لگاتے ہیں وہ تو نہیں ہمارا بھی لگتا ہے. جبکہ ہمارا کام بہت ضروری ہے, بڑا اہم ہے. ایک ٹیچر سے زیادہ اہم کام یہ ہے کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے. تو آج اگر اس پہ کوئی آپ بات کرنا چاہیں تو آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں.